جب جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ تمہیں کیا چیز چاہیے، تم کیوں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تم دعا میں کیا مانگنے آئے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری دعا کے ذریعے سے ہی تمہارے راستے میں ہر آنے والی رکاوٹ کو دور کر رہا ہوتا ہے اور تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائگاں جا رہی ہیں؟ وہ آپ کو سنتا نہیں ہے؟ آپ اس پہ یقین تو رکھیں۔ ابھی بے شک کچھ ٹھیک ہوتا نہ نظر آ رہا، نہ آپ کو سمجھ آ رہا ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ نے دیر کیوں کی تھی۔ بس یقین، انتظار اور صبر رکھو۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ آپ کی بے بسی سے واقف نہیں ہے؟ اللہ نہیں جانتا کہ آپ کتنے بے بس ہیں اور کتنے پریشان ہیں؟ آپ کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ آپ کیسے ٹوٹ کے بکھر رہے ہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ آپ اذیت میں رہ کر بھی دوسروں کے سامنے کیسے مسکرا رہے ہیں۔ تو کیا وہ واقف نہیں ہوگا جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو آزمائش میں ڈالا؟ بس انتظار کرو، اللہ بہت جلد بے بسی دور کر دے گا۔ یہ اذیت بھرے دن بھی گزر جائیں گے، کیونکہ خوشخبری تو پھر صبر کرنے والوں کو ہی سنائی جائے گی، انتظار کرنے والوں کو ہی سنائی جائے گی۔ انتظار، صبر اور یقین کرنے والوں کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اور اللہ سے تو تم دعا مانگتے ہو تو ناممکن کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اور جب اللہ تمہاری ان ساری دعاؤں کو قبول کرے گا تو تب تم خود دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسے معجزے کیے، اور تم خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیر کی تھی اس میں تمہارے لیے بہتری تھی، اور جس وقت سے تم گزر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کرنا سکھا رہا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے ایک لیسن ہوگا، آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے پہلے، پھر ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دم سے دے دے تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے بنیں گے، ہم صبر کرنے والے کیسے بنیں گے، ہمیں دعائیں مانگنا کیسے آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں مانگنا نہیں آتی، لیکن جب ان پر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے ان آزمائشوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کو، ہمارے یقین کو، ہمارے تقوی کو، ہمارے توکل کو، سب کو مضبوط کرتا ہے ان ساری آزمائشوں سے۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان آزمائشوں کے بعد لائف میں کبھی بھی ہمارے اوپر بڑی سے بڑی مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے صبر کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے نہ تو ہمیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ہم سے ناراض ہے، بس ہم ہی اللہ سے دور تھے، اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے انداز میں منانا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میڈیکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، تو اس میڈیکل اسٹوری کو دھیان کے ساتھ سنیں، اور اگر آپ مایوس ہیں تو انشاءاللہ یہ میڈیکل اسٹوری سن کر آپ کی مایوسی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو اب آگے کرنا ہے۔ اسٹوری میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا استغفر اللہ کا جو معجزے کی کہانی ہے کہ میں جانتا ہوں یہ دوسروں کو چھوٹی سی میڈیکل اسٹوری لگے گی، لیکن یہ واقعی میرے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، میں صحت کے مسائل کی وجہ سے ہر مہینے ہاسپٹل جاتی ہوں، لیکن ایک دن میں 3 بجے جانے کا ارادہ کیا، لیکن اتفاقی طور پر میں بہت زیادہ سو گئی اور 5 بجے شام کو میں بیدار ہو کر اٹھی، یہ سوچ کر کہ میں ملاقات سے محروم رہ جاؤں گی ڈاکٹر سے۔ جاتے ہوئے میں نے نان اسٹاپ استغفر اللہ اور سبحان اللہ پڑھتی رہی۔ جب میں پہنچی تو ہاسپٹل تقریباً خالی تھا، اور میں نے بغیر کسی پریشانی کے اپنی جو اپائنٹمنٹ تھا ڈاکٹر سے ان سے ملاقات کر دی۔ ایک اور بار میں مالی مسائل کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جا سکا۔ میں پریشان ہوا اور سوال کیا کہ میرے ساتھ دوبارہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس دن کے بعد مجھے اپنی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، اس دوران علاج جو ہے وہ بہرحال نہیں ہوا۔ میں کسی دن استغفر اللہ کہتا رہا۔ 7 دن کے بعد میری مالی حالت بہتر ہوئی اور میں ہاسپٹل جانے کے قابل ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی۔ اگر میں پہلے چلی جاتی تو شاید مجھے اور زیادہ میری پریشانی ہو جاتی، اس لیے استغفر اللہ کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اللہ کے وقت پر بھروسہ رکھیں کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کرنا ہے۔ استغفر اللہ آسانی کے لیے پڑھا جاتا ہے، استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں آسانی کے لیے پڑھتے رہیں۔
یہ چھوٹی سی میریکل اسٹوری تھی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ میریکل اسٹوری دوسروں کو سننے میں چھوٹی سی لگے گی، لیکن یہ میریکل اسٹوری ان کے لیے ایک بہت زیادہ معجزاتی تھی۔ اور یہ جب کسی بھی چھوٹے چھوٹے کام کے لیے جو لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، جن کی چھوٹے چھوٹے مسائل میں استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، تو جب وہ بڑے مسائلوں میں پھنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ان مسائلوں میں پھنسنے نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی ان بڑے مسائلوں سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو ابھی جو لوگ اسٹوری سنتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی مسائل نہیں ہیں ابھی، پھر ہم استغفر اللہ کیوں پڑھیں؟ تو آپ استغفر اللہ کو، آپ کی لائف میں مسائل ہوں یا نہ ہوں، پریشانی ہو یا نہ ہو، آپ استغفر اللہ کو پڑھتے رہیں اور اپنی گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ آپ کے آنے والے حالات اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر آگے آزمائش آئی اور آپ کو اس وقت سمجھ نہ آیا آپ کیا کریں، تو آپ پہلے سے ہی ان آزمائشوں کے لیے تیار رہیں اور استغفر اللہ کو اپنی لائف میں ضرور شامل کر دیں۔ استغفر اللہ کرنے سے بہت زیادہ میریکلس تو ہوں گے، لیکن آپ کو ایک ذہنی سکون ملے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کو گناہوں کو معافی مانگنے کی عادت ہو جائے گی، آپ گناہ کرنے میں بھی آپ کا دل جو ہے وہ نہیں لگے گا، تو پھر آپ کا دل جو ہوگا ایک طریقے سے صاف ہو جائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بھی مزہ آنے لگے گا۔